یہ جو سورج گرہن ہے اس پر ہم بات کریں گے. کیتو آ گیا آپ کے 7ویں گھر میں یعنی کہ لیو میں, اور راہو ہے آپ کے اپنے گھر میں. یہ بہت اسٹرانگ ایکسس ہے 1 and 7, اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اب میچور اور گرومنگ کی طرف جا رہے ہیں, میچورٹی اور گرومنگ کی طرف. تو اس پر ہم بات کر چکے ہیں, لیکن آج ہم بات کریں گے صرف گرہن کے اوپر. گرہن جو ہے 7ویں گھر میں لگ رہا ہے. اس کے بعد اگلے جو 6 مہینے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ریلیشن شپ کے حوالے سے انفولڈ ہو سکتی ہیں. آپ کا پرانا پیٹرن, جس طرح سے آپ لیٹ گو کر رہے ہیں اور موو آن کر رہے ہیں, وہ رشتے, پرانی چیزیں, جو چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی تھیں یا جو چیزیں آپ جن کے ساتھ آپ گیٹ along نہیں کر پا رہے تھے, ان کو آپ چھوڑ کر اب موو آن آگے کر جائیں گے. یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کی شادی کے حوالے سے, ریلیشن شپ کے حوالے سے, ہر طرح کی ریلیشن شپ, پارٹنرشپ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. تو اس ہفتے میں جو یہ 12 تاریخ کا ہفتہ جب یہ گرہن لگ رہا ہے, اس میں آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا میجر ڈیسیشن نہ لیں جس کا تعلق ریلیشن شپ سے ہو, اور اگر لینا ہی پڑے تو صدقہ دے کر, خیرات کر کے اور ریسرچ کر کر پھر لیجئے. کیونکہ یہ جو گرہن ہے اس سے امپیکٹ ہونے والے جو اسٹرانگ سائنز ہیں ان میں لیو کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے. تو اس سے آپ تھوڑا سا دھیان میں رہیے. اور جب اگلا گرہن آئے گا جو چاند گرہن ہے 28 تاریخ کو, تو چاند گرہن لگنا ہے آپ کے بالکل گھر کے قریب پائسس میں لگنا ہے, کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی گرہن ہیں وہ ایکویریس اور کے ایکسس پر لگیں گے, ایکویریس اور کیپریکارن ایکسس, تو آپ کے گھر میں لگنے ہیں. سو آپ ایک ٹرانسفارمیشن, ایک تبدیلی, کہتے ہیں نا, یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ زندگی حالات سے نہیں بدلتی ہے, خیالات سے بدلتی ہے. جیسے آپ کا سوچنے کا انداز تبدیل ہوتا ہے آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اب کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے, ریلیشن شپ میں آتے تھے, ریلیشن شپ کو چلاتے تھے, وہ سارا کچھ تبدیل ہو رہا ہے ان اے پازیٹیو وے. آپ میچور ہو رہے ہیں. سو اس کو بہت زیادہ سیریسلی لیجیے گا, کیونکہ یہ راہو کیتو کا ایکسس اور یہ جو گرہن اب شروع ہوئے ہیں, یہ جو گرہن کی سیریز اب شروع ہوگی, یہ آپ کو بہت زیادہ اس اثرات اس کے آئیں گے آپ کے اوپر. اب دلو ایکویریس 12 اگست 2026 کو برج اسد میں ہونے والا یہ مکمل سورج گرہن جو برج دلو والوں کے بالمکمل 7ویں گھر میں ہو رہا ہے. 7واں گھر بنیادی طور پر تعلقات, شادی, ازدواجی زندگی, شراکت داری اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اہم 1-to-1 تعلقات سے متعلق ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ گھر آپ کے کلائنٹس, کاروباری جو شراکت داری ہے, مارکیٹ میں آپ کے تعلقات ہیں, حتیٰ کہ آپ کے معالج یا تھراپسٹ جیسے افراد کی بھی نمائندگی کرتا ہے. لہٰذا اس مرتبہ تبدیلیوں کا مرکز آپ کی ذات کی بجائے آپ کی زندگی میں موجود دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اس گرہن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو اس سال فروری میں ہونے والے سورج گرہن کو یاد کرنا ہوگا جو آپ کے اپنے برج دلو میں واقع ہوا تھا, اور اس وقت آپ کی توجہ مکمل طور پر اپنی ذات, شناخت, ترجیحات اور ذاتی زندگی پر مرکوز تھی. اس دوران آپ نے ممکنہ طور پر اپنی زندگی میں کچھ اہم جو ہے وہ تبدیلیاں کی ہوں گی, خود کو ترجیح دینا جو ہے نا وہ سکھایا ہوگا, اپنی شخصیت کے کسی نئے پہلو کو قبول کیا ہوگا. اب موجودہ جو سورج گرہن ہے اسی کہانی کا دوسرا حصہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بدل چکے ہیں تو اب آپ کے تعلقات اور آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں اس تبدیلی کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہو سکتے ہیں, یا کس طرح ہم آہنگ ہونے کی کوشش کریں گے. 7ویں گھر میں سورج گرہن اکثر تعلقات کی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے. ساؤتھ نوڈ کے ساتھ ہونے والے گرہن اکثر ایسے تعلقات کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں جو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں, تاکہ انسان یہ فیصلہ کر سکے کہ کون سا رشتہ مستقبل میں اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہے اور کون سا نہیں. اگر کوئی رشتہ مضبوط, مخلص اور باہمی اعتماد پر جو وہ قائم ہے تو وہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی تعلق صرف ظاہری رسم و روایت ہے ہماری, اس کی وجہ سے, آپ کی عادتوں کی وجہ سے یا مجبوری کی بنیاد پر اگر کوئی چل رہا تھا, تو اب اس کی اصل منافقت سامنے آ سکے گی. ساؤتھ نوڈ کے اس اثر کی وجہ سے آپ کے ماضی کی پرانی محبت, صاحب کا بیوی یا بزنس پارٹنر یا کوئی دوست جس سے آپ کا رابطہ برسوں پہلے ختم ہو چکا تھا, وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے. ان لوگوں کی واپسی کا مقصد دوبارہ پرانے سلسلے شروع کرنا نہیں ہے, بلکہ اگر ماضی میں آپ کے درمیان کوئی غلط فہمی, حساب کتاب ادھورا رہ گیا تھا, تو اب اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے.
चूँकि सातवां घर जो है वो हर किस्म की संजीदा शराकतदारी की नुमाइंदगी करता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो मुस्तकबिल में आपका लाइफ पार्टनर बनेगा या बिजनेस में इन्वेस्ट जो है ना वो कर सकता है, और ये ऐसा इन्वेस्टर हो सकता है जो आपके करियर को बदल कर रख दे। जहाँ ये ग्रह नए लोगों के लिए दरवाजे खोलेगा, वहीं ये रिश्तों को आपसे दूर कर देगा जो आपकी ज़िंदगी में अपना मकसद पूरा कर चुके हैं। अगर कोई दोस्त या साथी अब आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है तो हालात ऐसे बनेंगे कि वो खुद आपकी लाइफ से दूर होता चला जाएगा। आपको ऐसे लोगों की जाने पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एक मुस्बत बदलाव समझकर कबूल करना चाहिए। ये सूरज ग्रहण आपके तीसरे घर में मौजूद ज़ोहल के साथ चूँकि ट्राइन बना रहा है, ज़ोहल आपको बहुत मेच्योर बनाएगा। अगर माजी में आपके अपने लाइफ पार्टनर या मंगेतर के साथ छोटी मोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा हो जाती थी, तो अब आप इन मसाइल को लड़ाई झगड़े की बजाय बहुत ज़्यादा संजीदगी और अक्लमंदी से बैठकर हल कर सकेंगे। अगर आप कोई नई बिज़नेस डील फाइनल करने की तरफ जा रहे हैं तो पहली बार में यह काम नहीं बनेगा। आपको मशवरा है कि जल्दबाजी में साइन नहीं कीजिएगा, बल्कि शराइत को दोबारा बारीक बीनी से ज़रूर चेक कीजिएगा। सातवां घर कस्टमर का भी होता है। इस दौर में आपको नए क्लाइंट ढूंढने में थोड़ी जो ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, लेकिन आपके पास माजी के पुराने कस्टमर और क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं। अगर माजी में किसी क्लाइंट के साथ आपकी कोई डील ख़राब हुई थी तो अब आप इनका एतमाद दोबारा जीत सकते हैं। तीसरा घर बहन भाइयों का भी है। इनके साथ माजी का कोई पुराना ख़ानदानी झगड़ा, जायदाद का मसला या पैसों का लेन देन दोबारा सामने आ सकता है। अगर आपकी इनसे नाराज़गी या बोलचाल बनती तो अब किसी मुखलिस रिश्तेदार को बैठकर अपने साथ बिठाकर उनसे पुरानी रंजिश जो है आप ख़त्म कर सकते हैं।